عظیم. میں نے آپ کو حوالوں سے بات کی اور بات یہاں نہیں، اس کی اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ، تحفہ گولڑ پیر میر علی شاہ صاحب کے رد میں لکھی تھی اس بے ایمان نے، تحفہ گولڑویہ، اس کے صفحہ 67 پر، اور کتاب روحانی خزائن اس کی جلد 17 پیج 153 153 پر وہ سن لیں. وہ لکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کے پاس کل 3000 معجزات تھے، اور اب لکھتا ہے کتاب روحانی خزائن والیوم 21 پیج 72، اور اس کی کتاب براہین احمدیہ والیوم 5 پیج 72، اس میں لکھتا ہے حضور 3000 معجزات سے آئے اور مجھے 10 لاکھ 1 ملین معجزات عطا کر کے بھیجا گیا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، 10,000 معجزات سے بھیجا گیا ہے. پھر وہ بے ایمان لکھتا ہے روحانی خزائن والیوم 16 پیج 275، وہ کہتا ہے جب محمد مصطفیٰ پہلے مبعوث ہوئے اس وقت ان کی مثال پہلی رات کے چاند کی طرح تھی، اور میں جب آیا ہوں تو میری مثال 14ویں رات کے کامل چاند کی طرح. نقل کفر نہ باشد. میں نے آپ کو نمونے کے طور پہ یہ چیزیں بتا دی، نمونے کے طور پر، اور بتانا مقصود اس لیے تھا تاکہ آپ کو یہ پتہ رہے کہ ایک طرف یہ دعوے، ایک طرف یہ دعوے. کوئی آپ سے داؤ پیچ کرنا چاہے تو آپ اس کی گرفت میں دھوکے میں نہ آ سکیں. یہ 12 اس کے ترتیب باب دعووں کی ایک پوری لسٹ میں نے آپ کو دی. اور اب جو بیسک اس کے 2 پرابلم ذہن میں رکھ لیں گفتگو ختم کرنے کے لیے. آخری نکتہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا، میں ریفرنسز کی طرف نہیں جاتا، نبی کبھی دنیا میں کسی سے نہیں پڑھتا. وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے، چونکہ معاذ اللہ استغفر اللہ میں نبی ہوں، لہذا میں نے دین کسی سے نہیں پڑھا، میں نے دین کسی سے، میرا کوئی استاد نہیں، میں نے براہ راست اللہ سے پڑھا ہے، براہ راست اللہ سے پڑھا ہے. یہ پورا حوالہ کسی مفسر محدث سے میں نے نہیں پڑھا، اللہ سے پڑھا ہے. اس کی کتاب ایام الصلح اور روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 394 یہ لکھا ہے. اب بڑی امپورٹنٹ بات، اب اس کی یہی کتاب روحانی خزائن، یہی کتاب، اس کا دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے، جلد 13 صفحہ 180 181، پہلا حوالہ آپ نے سن لیا نا. اس پر لکھتا ہے کہ میں 6-7 سال کا تھا تو فارسی پڑھانے کے لیے میرا استاد رکھا گیا، اس سے میں نے قرآن شریف بھی پڑھا، فارسی بھی پڑھی. اس کا نام تھا فضل الہی. جب میں 10 سال کا ہوا تو عربی پڑھنے کے لیے ایک مولوی صاحب میرے استاد مقرر ہوئے، ان کا نام تھا فضل احمد. وہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد ایک اور استاد آئے، پڑھاتے رہے. میرے ہر استاد کے نام میں فضل اس لیے آتا تھا کہ مجھے اللہ کا فضل ملنے والا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر ایک اور استاد مجھے ملے، مولوی صاحب، انہوں نے مجھے صرف پڑھائی، نحو کے قواعد پڑھائے. جب میں 17-18 سال کا ہو گیا تو پھر ان سے میں نے دین کے اور صرف و نحو کے قواعد اور دینی کتب پڑھی، اور ان کا نام تھا گل علی شاہ. میرے والد نے انہیں میرے لیے نوکر رکھا تھا، اپنے ہر استاد کو بار بار رکھ کہتا ہے پھر ایک فلاں نام کا میرے لیے نوکر رکھا گیا کہ مجھے پڑھائے، نوکر رکھا گیا کہ مجھے پڑھائے. اور مولوی صاحب نے مجھے نحو، منطق، حتیٰ کہ تمام حکمت اور دینی تمام مروجہ علوم جہاں تک اللہ نے چاہا مجھے پڑھائے. تضاد کا عالم دیکھیے. پھر ان کی بیوی بچوں نے اس کو گھر سے نکال دیا. جب گھر سے نکال دیا تو یہ گھر سے بھاگ گیا، دوست یار نے تانے دیے، گھر سے بھاگ کر تو یہ چلا گیا سیال کوٹ.
اور سیالکوٹ جا کر اس نے ڈی سی دفتر میں کچہری میں کلرک کی ملازمت کر لی. تو یہ نبی بننے سے پہلے ڈی سی کے آفس سیالکوٹ میں کلرک بھی رہ چکے ہیں. استغفر اللہ العظیم. اور پھر جب وہ کلرکی کی تنخواہ تھی وہاں لینا دینا پڑتا تھا تو اس نے چاہا کہ اس کی بجائے میں وکالت کا امتحان پاس کر لوں, وکیل بن جاؤں. اس زمانے میں اسے مختاری کہتے تھے, مختار بن جاؤں. کیا مختار؟ وکالت کروں تو یہ رشوت لینے دینی بند ہو جائے گی, اس سے بڑا پریشان ہوں کہ چونکہ نبی بننے والا ہوں لوگ یہ طعنہ نہ دیں کہ یہ کلرک تھا اور رشوت لیتا رہا ہے مجھ سے, اس لیے چھوڑ دوں, مختاری کا امتحان پاس کروں اور وکیل بن جاؤں. تو کتاب کا حوالہ سن لیں, سیرت المہدی, کوئی بات ریفرنس کے بغیر نہیں. اور یہ اس کا اپنا بیٹا مرزا محمود احمد لکھتا ہے. مرزا محمود احمد لکھتا ہے تحفہ شہزادہ ویلز میں, جو گھر سے نکل کر نوکری کر لی سیالکوٹ. تحفہ شہزادہ ویلز صفحہ 341. اور وہی مرزا محمود احمد لکھتا ہے اپنی کتاب سیرت المہدی والیوم 1 پیج 156. مرزا بشیر احمد اس کا مرزا محمود احمد تھا, اس کا مصنف مرزا بشیر احمد جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے. وہ صفحہ 156 پہ لکھتا ہے کہ والد صاحب, چونکہ والد صاحب مرزا صاحب ملازمت کو پسند نہیں کرتے تھے, سبب میں نے آپ کو بیان کر دیا, اس لیے انہوں نے مختاری کے امتحان کی تیاری شروع کی, وکالت کے امتحان کی. قانونی کتابوں کا مطالعہ کیا مگر کامیاب نہ ہو سکے, اس میں فیل ہو گئے. وکالت کے امتحان میں فیل ہو گیا. اس نے کہا وکیل تو بن نہیں سکا, چلو نبی بن جائے.